नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन हाया जावेद के साथ। हमारी कोशिश रहती है कि हम वक्तन फ़वक्तन कुछ ऐसे इंसानों से मुलाकात करते हैं, उनके इलाकों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे इलाके हैं, कभी कभार हम सोचते हैं कि हम उन इलाकों का दौरा करें, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि क्या हम इस काबिल है या उसका रोड इस काबिल है या उतनी सहूलियात वहाँ पे बहाम है जहाँ पे हम सफ़र करने जा रहे हैं। मीर हमीदुल्लाह गुरेजी जाने मानी एक हैसियत है इनकी, तो वक्तन फ़वक्तन हम इनके साथ बातचीत करते हैं। लेकिन आज जो हमने सोचा कि इनके साथ बातचीत की जाए, ये कहते थे कि कोई भी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आए और उसके बाद इनका गुरेज का इलाका जो है, जितना भी लोगों को वहाँ पे मुश्किलात है, शायद उन मुश्किलात का अजाला हो जाएगा। आज हम हमीदुल्लाह गुरेजी से ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि आया क्या यहाँ जो इस वक्त हुकूमत कायम है, क्या वह हुकूमत उन तवक्कात पे खरा उतरी अब तक जो तवक्कात आपको थे। हमीदुल्लाह गुरेजी साहब, आपका खैर मकदम है। ये बताइए कि हमने पहले ही नाजरीन से भी कहा कि क्या जब से सरकार बनी है, क्या थोड़ा सा आपको लगता है कि जो आपको उम्मीदें वाबस्ता थी, क्या सरकार उन उम्मीदों पे अब तक खरा उतरी या अभी ऐसा का ऐसा ही है और आप ये समझते हैं कि हुकूमत बरसर इक़्तिदार आना या ना आना एक ही बात है? देख लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो चौथी बार गुरेज से जीत गई जी। इनके छलावे छल कपट, इनका जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो इलेक्शन के दिनों होता है वो ऐसा होता है कि सब कुछ होगा, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। हमारे वहाँ अगर कोई माँ बनती है, बच्चा पेट में मरता है या माँ और बच्चा दोनों मरते हैं। अगर हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें सपोर्ट न करे, सद्भावना के तहत आर्मी चॉपर न चलाए, प्राइवेट सेक्टर के चॉपर को सद्भावना के तहत पैसा न दे, एक लेडी यहाँ नहीं पहुँच सकती है, क्योंकि वो नरेगा मनरेगा का काम करने वाले लोग हैं। उनके पास कोई ऐसी बिजनेस नहीं है, 6 महीना 7 महीना का हक रहता है। ये 1947 से ये जो इनका छलावा और छल कपट है, हमें अगर मेरी कौम को, दर्दशिन कौम को अगर कोई तकलीफ़ पहुंचा है इस वक्त, अगर वो बैकवर्ड हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की डर्टी पॉलिटिक्स के कारण। आप जाइए, अस्पतालों की हालत देख लीजिए, स्कूलों में अभी आरटी टीचर्स होते थे जिनकी ट्रांसफ़र नहीं होती थी, इन्होंने असर रसूख से उनको भी लाया। जहाँ 12, 15, 18 लेक्चरर टीचर होते हैं, वहाँ 3 काम चलाते हैं। इसमें इन्होंने छलावा किया है, नुकसान पहुंचाया है। और मैं ये वसूख से बता रहा हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब वहां आइए। अगले इलेक्शन में तो इनका आने का सवाल नहीं है पूरे कश्मीर में, जैसे ये छलावे कर रहे थे इलेक्शन, कश्मीर में धोखा किया। हमारे 55 लाख लोग, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कभी नुमाइंदगी नहीं की हमारे लोगों की, सिर्फ सब्ज़ रुमाल और वो पाकिस्तानी नमक दिखा के इन्होंने गुमराह किया कश्मीरियों को, और लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ यहाँ। इन्होंने हमेशा कश्मीर को एक इशू बनाया। ये भारत के आइन को तस्लीम करते हैं और छलावा छल कपट और धोखा देकर लद्दाख को इन्होंने बैकवर्ड रखा। इन्होंने करगिल, द्रास, जांस्कार, नोबरा जैसे, कैरन, मसिल, टंगडार जैसे इलाकों को, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन लोगों के सर पे हाथ नहीं होगा, वहाँ लोगों की आबादी बिल्कुल से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल इनकी कोई पॉलिसी मैटर नहीं है। अब हम निकलेंगे, इनके विरुद्ध करेंगे, इनकी पॉलिसी को हम, इनका वो डर्टी पॉलिटिक्स का निकाब उठाएंगे। और पूरे कश्मीर के लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि निकलो। आप देखो पिछले आपने कितना खोया, आपने अपने बच्चे खोए, आपने अपना विकार खोया, इज्जत खोया, और इसी एनसी पार्टी की वजह से ये रीजनलिज्म, जो रीजनल पॉलिटिकल इन्होंने पार्टीज़ ने जो यहाँ पे इश्यूज़ बनाए, ये तरक्की के लिए नहीं थी, ये इनके अपने सियासी मफादात के लिए थे। अच्छा हुआ 35A और आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर इसको वक्ती तौर तोड़ा है, वो खुद बोल रहे हैं हम रिज्यूम करेंगे। वो एक गैप थी लोगों को समझने की, सुलझने की कि इनकी सियासी ये चालें क्या हैं। हमारे 55 लाख लोग गिलगित बल्तिस्तान, हंज़र नगर, चिलास, चित्राल, हमारे बल्टी 40 लाख लोग, इतने लोगों को कोई पॉलिटिक्स ही नहीं है। हमारा जो पॉलिटिक्स
تھا، جو جغرافی ہے، جو ہسٹری ہماری ہے، وہ ختم کیا ہے شیخ ڈائناسٹی نے. کیا یہی ہیں یہاں پہ؟ ہمارے ڈگرے ہیں، ہمارے گجر بکروال ہیں، ہمارے شیعہ کمیونٹی ہے، ہمارے سکھ کمیونٹی ہیں، ہمارے عیسائی ہیں. یہاں ہم سب بھائی ہیں، ایک پریوار ہے بھائی. کشمیر سب سے مل کے کشمیر بنا ہوا ہے. ایک بات بتائیے آپ کہ جیسا کہ ہم نے پہلے ہی کہا کہ کیا کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی تب سے جب سے نیشنل کانفرنس نے اقتدار حاصل کیا؟ نیشنل کانفرنس نے یہ ڈیولپمنٹ کی، ایم ایل او کے لیے 40 لاکھ 60 لاکھ کی گاڑیاں خرید کے گھوم رہے ہیں، اپنا تنخواہ لے رہے ہیں. آپ مجھے بتا دیجئے نا، میرے وہاں جو ڈاکٹر تھے وہ بھی واپس لیے. جو ہم نے گورنر صاحب نے کیا ہوا تھا، ہم نے گورنر صاحب کے ساتھ کئی بار میں فرنٹ کیا ہوں، گورنر پہ الزامات بھی لگائے ہیں، میں باجپا پہ الزامات لگائے ہیں، تم کر رہے ہو، لیکن اس وقت ہمیں سب کچھ فیسلٹی اپوزیشن کرنے کے باوجود ملتی تھی. لیکن جب سے یہ آئے ہیں، انہوں نے ان کو سامنے سونگا ہے، یہ منہ کھولتے نہیں ہیں، یہ پبلک کی کوئی بات کرتے نہیں ہیں، یہ وہاں جا کے ڈرامے کرتے ہیں، ڈانسیں کرتے ہیں، اور بالکل بربادی کی طرف انہوں نے. دیکھیے جس طرح یہاں پہ ابھی وادی میں گورنر کام کرتے ہیں، اسی طرح آپ کے یا آپ دیکھیے کہ لداخ میں گورنر ویسے کام کرتے ہیں. کیا اس طرح کا ماحول تو نہیں چاہتے ہیں آپ کہ تھوڑا سا ہٹ کے نیشنل کانفرنس کا جہاں پارٹ نہ ہو، اس طرح کچھ ہو آپ کے ایریا میں کہ جس طرح آپ خفا نظر آتے ہیں کہ اب نیشنل کانفرنس کچھ نہیں کرتی، اس طرح گورنر سے یہاں گورنر کے ہاتھ میں تو بہت کچھ ہے، اگر نیشنل کانفرنس نہیں کر سکی تو گورنر سے نہیں ملے آپ؟ گورنر صاحب نے جب گورنر راج ہمارا یہاں تھا، جب گورنر صاحب یہاں سارا چیزیں دیکھتے تھے، الیکشن نہیں ہوئے تھے، تب تو ہم میں ایک ٹویٹ کرتا تھا، پرائم منسٹر نریندر مودی جی کو کرتا تھا، امت شاہ جی کو کرتا تھا، جے پی نڈا جی کو کرتا تھا، وہ اپنے ڈپارٹمنٹ جتنے نتن گڈکری جی کو کرتا تھا. ہمارے اتنے روڈ بنے، میں نے 28 واٹر سپلائیں گریز میں بنائی بیفور الیکشن. میں نے روڈ 6 بنائے، کم سے کم 100 کروڑ کے ہوئے ہیں. وہ تو بیفور الیکشن. ان 10 سال میں، پچھلے الیکشن سے پہلے کے 10 سال میں جو گریز کو ڈیولپمنٹ کیا ہے، ایک سی ایم اپنی اسمبلی میں نہیں کرتا. میں دھنیہ واد کرتا ہوں، میں سلوٹ کرتا ہوں نریندر مودی کو اور اس کی ٹیم آف منسٹرز کو. انہوں نے بہتر کام کیا وہاں. اس گورنر منوج سنہا کو میں سلوٹ کرتا ہوں. ہمارے مرمو جی تھے، ہمارے دوسرے گورنر گئے، جب بھی گورنر یہاں تھے لداخ کے لیے اچھا کام کیا ہے، گریز کے لیے اچھا کام کیا ہے، کیرن مسل فار فلنگ ایریاز کے لیے کیا. اور پولیٹکس ہماری ٹو دا پوائنٹ ہے. امت شاہ نے جو بتا دیا وہاں سینہ ٹھوک کے کہ جان دیں گے، گلگت بلتستان لیں گے. اکیلے امت شاہ کو جان دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم امت شاہ کی اس زبان کے ساتھ ہیں. ہمارے جو وہاں پہ 55 لاکھ لوگ جو ہمارے وہاں ہیں پی او کے میں، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. انہوں نے اپنی وہ میجارٹی دکھائی. ایک بات آپ نے کہی کہ نیشنل کانفرنس چوتھی بار برسر اقتدار آئی. یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہے جس طرح آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اب کی بار نیشنل کانفرنس نہیں آئے گی، لیکن دیکھنا ہے کہ جو یہاں پہ حالات تھے، لیکن ان حالات کے باوجود بھی نیشنل کانفرنس آئی. جب تک لوگوں کا اعتماد نہیں ہے نیشنل کانفرنس پہ، تو نیشنل کانفرنس کیسے برسر اقتدار آئی؟ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اب کے بعد نہیں آئی. کچھ نہیں آئے گی، کیونکہ انہوں نے وعدے کیا تھا نوکریاں دیں گے، یوں کریں گے، تیوں کریں گے، ڈیولپمنٹ کریں گے. مجھے بتائیے نا، کشمیر میں کوئی ایک کام این سی سرکار نے کی ہے؟ اس وقت کی یو ٹی این سی سرکار نے ایک کام ان سے ہوا ہے؟ ہم پولیٹکس سے برخاست ہو، ہم خود کو پولیٹکس سے دور کریں. چھوڑیے ان باتوں کو. ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی چاہت جو تھی وہ چاہت پوری نہیں ہوئی، ہم تھوڑا سا تفصیلاً آپ سے جاننا چاہیں گے کہ لوگوں کی کیا مشکلات ہے وہاں پہ. ممکن ہے کہ نیشنل کانفرنس یہ پروگرام دیکھ کے اس بات کو زیر غور لائے گی کہ کیا کیا مجبوریاں ہیں وہاں پہ اور کن چیزوں کی ضرورت ہے. آپ بتائیے وہ چیزیں جنہیں فوری طور کرنا لازمی بنتا ہے گریز میں. دیکھ لیجئے، آپ نے بتایا کہ ہمارا یہ پروگرام، میرا یہ بتانا کہ یہ پرابلمز ہیں. عمر عبداللہ جی 4 بار گئے. پچھلے دنوں گریز فنکشن بنایا، گورنر صاحب کو جانا تھا. گورنر صاحب کی مشغولیات کی وجہ سے ہمارا کلچرل ڈے جو ہوتا ہے اس پہ عمر عبداللہ صاحب گئے. وہاں کشمیری، پنجابی، باقی گانے گائے. ہمارا کلچر پہلا ہے، اس نے بیڑا گرک کیا وہاں. اگر وہ سلجھے ہوئے سمجھدار ہوتے، وہ بچکوڑا پہلے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دردشن کلچر ہے کیا، دردشن کی ہسٹری کیا ہے. یوسف شاہ چک دردہ نے اس کے دادے کو بچایا مغلوں سے، وہ ہم پر راج کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی بدنصیبی ہے. اب چاہتے ہیں ہم، آپ بتائیے اپنی چاہت بتائیے، اپنے لوگوں کی چاہت بتائیے. پھر بھی ہم سننا چاہیں. ہمارے لوگوں کی چاہت بتاؤں گا. وہاں سے ان کو
بالکل بے عزت کر کے نکالیں گے اس نیشنل کانفرنس کو. گریز اسمبلی ہو کہیں, میں پورے جموں کشمیر سے بول رہا ہوں, ان کو بے عزت کر کے نکالیں. یہاں مودی کو ہم کھلے سپورٹ, میں کھل کے سپورٹ کروں گا. میں دیکھ رہا ہوں مودی کو ہم وہاں سے سہرا باندھ کے نکالوں گا, کیونکہ میں بیمار پڑا. میں نذیر گریزی کو بڑی بہمت سے ہرا رہا تھا, لیکن میں بیمار پڑا, میں وہاں سے واپس آیا. ریزن وہ لوگ تیار تھے, لوگوں نے مائنڈ بنایا. گریز اسمبلی میں این سی کا وجود ختم ہوگا اور ختم کر کے رہیں گے. ناظرین, یہ حمید اللہ گریزی صاحب تھے. ظاہری طور پہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی باتوں کا اظہار, اپنے خیالات کا اظہار کیا. ناراض نظر آتے ہیں نیشنل کانفرنس سے, لیکن ہماری استدعا ہے جو نیشنل کانفرنس اس وقت برسر اقتدار ہے, جو بھی کہیں بھی وادی کشمیر کے لوگ کہیں بھی رہتے ہو, خصوصاً گریز کا علاقہ جو ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ کشمیری میں کہہ سکتے ہیں کہ شپوت کھور علاقہ. تو میں بھی گریز گیا کچھ سال پہلے, تو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہاں پہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ایک حاملہ خاتون جو ہے, اگر آرمی یا کوئی سدبھاونا کوئی اسکیم اس تحت سینٹرل گورنمنٹ کی جانب سے جب تک کوئی اسکیم نہ ہو, تو تب تک اس ایک حاملہ خاتون کا بھی وادی کشمیر پہنچنا بڑا ہی مشکل ہے. تو ہماری گزارش ہے, ہم کسی کا فیور نہیں کرتے, ہماری گزارش یہ ہے کہ واقعی طور اپنے لوگ ہیں سارے, سبھی کی شکایتیں جو ہے وہ آپ نے نوٹ کرنی ہے, اور اس کے بعد ان جگہوں پر پہنچنا ہے جہاں پہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام دیکھ کے نیشنل کانفرنس جو برسر اقتدار ہے, اگر ان کا کوئی گلہ یا شکوہ ہے تو اس گلے اور شکوے کو دور کیا جائے. آئندہ انہیں نوبت نہ آنی چاہیے کہ یہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس ناکام ہوئی ہے, اور ان کا واضح یہ بھی دعویٰ ہے کہ اب کے بعد نیشنل کانفرنس نہیں آئے گی. حمید اللہ گریزی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے پورا تعارف دے دیا اپنا, اور اس کے بعد اپنے علاقے کا, اور ساری شکایتیں جو ہے وہ بالکل ساری پبلک کے سامنے رکھی.